نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نہایت ہی محترم معظم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں خبر عزیز کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے اسباق میں خبر متواتر اور خبر مشہور کے بارے میں پڑھا ہے، تو اس سبق میں ہم خبر عزیز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تعریف ہے تو فاضل مصنف دکتور محمود الطحان لکھتے ہیں، لغتاً یعنی لغوی تعریف، ہوا صفت مشبہۃ من عز یعز بالکسر، یعنی عین پر کسر ہے، عز یعز، ای کلا و نادرہ، یعنی جو کم ہو نادر ہو، کم یا نادر، اس کے معنی میں ہے۔ او من عز یعز بالفتح، عین پر فتح کے ساتھ، اے قویہ واشتد، مضبوط ہوا، طاقتور ہوا۔ وہ سمی بذالک، تو اب اس کا نام خبر عزیز رکھا گیا۔ ان دونوں معنی کو دیکھیں تو دونوں کا لحاظ ہے، اما لقلت وجود ہی، قلت وجود کی وجہ سے کہ خبر عزیز کا وجود بہت کم ہے، تو اگر اس کے عز یا عزو سے لیں تو پھر قلت وجود والا معنی اس میں پایا جا رہا ہے۔ و ندرت ہی، اس کا نادر ہونا۔ و اما لقوت ہی بمجیئہ من طریق آخر، اور اگر اس کا عز یا عزو سے لیا جائے اس کو، تو چونکہ خبر عزیز دوسری سند سے تقویت پاتی ہے، اس کو قوت ملتی ہے، تو اس لحاظ سے اس کا وہ معنی پایا گیا ہے۔ تو دونوں یعنی اگر عز یا عزو ہے تو پھر بھی اس معنی کی مناسبت پائی جا رہی ہے، اگر عز یا عزو ہے تو پھر بھی پائی جائے۔ پھر ہے اصطلاحاً تعریف، لکھتے ہیں اللہ یقل رواتہ عن اثنین فی جمیع طبقات السند، کہ اس کے جمیع طبقات سند میں روات دو سے کم نہ ہو۔ تمام جو طبقات سند ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد والے جو طبقات ہیں، کہیں بھی کسی طبقہ میں بھی دو سے کم روات نہ ہو۔ جس طرح خبر مشہور میں یہ شرط تھی کہ تمام طبقات سند میں کہیں بھی 3 سے کم نہ ہو، یہاں یہ ہے کہ کہیں بھی 1 سے کم نہ ہو یا 2 سے کم نہ ہو، کہیں بھی 2 سے کم نہ ہو۔ ہاں، تعداد زیادہ ہو سکتی ہے کسی طبقہ میں، لیکن کم از کم تعداد 2 ضروری ہے۔ اب اس تعریف کی شرح کیا ہے فاضل مصنف نے کی ہے، ہم اسی کو پڑھتے ہیں۔ یعنی ان لا یوجد فی طبقۃ من طبقات السند، کہ سند کے طبقات میں سے کسی طبقہ میں اقل من اثنین، 2 سے کم نہ ہوں۔ اما ان وجد فی بعض طبقات السند، اگر بعض طبقات سند میں ثلاثۃ 3 پائے جائیں، فاکثر یا زائد، فلا یضر، تو کوئی ضرر والی بات نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں، زیادہ تعداد ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ جو اقل تعداد ہے وہ 2 ہے۔ بشرط ان تبقى ولو طبقۃ واحدۃ فیہا اثنان، شرط یہ ہے کہ 2 والی تعداد باقی رہے کسی بھی طبقہ میں۔ لأن العبرۃ لأقل طبقۃ من طبقات السند، کیونکہ اعتبار اقل کسی بھی طبقہ میں اقل تعداد کا ہے۔ ھذا التعریف هو الراجح کما حررہ الحافظ ابن حجر، یہی راجح تعریف ہے، اسے حافظ ابن حجر نے
تحریر کیا ہے۔ وقال بعض العلماء، اور بعض علماء لکھتے ہیں، ان العزیز ہوا روایت اثنین او ثلاثہ، کہ عزیز جو ہے وہ 2 یا 3 سے روایت ہے۔ فلم یفصلوہ عن المشہور، فلم یفصلوہ، یہ یفصلو پڑھیں گے کہ انہوں نے اس کو جدا نہیں کیا فی مشہور سے، فی بعض صور ہی، بعض صور میں۔ اگر ان کا کہنا ہے 2 یا 3، تو اگر 3 پائی جائے گی تو وہ تو مشہور ہوگی، تو انہوں نے اس میں فرق نہیں کیا اپنی تعریف کے ساتھ۔ تو یہ جو 2 والی تعریف ہے اس میں فرق ہے کہ جمیع طبقات سند میں کہیں بھی کسی بھی طبقہ میں 2 سے تعداد کم نہ ہو۔ اس کی مثال جس کو شیخین نے روایت کیا ہے، من حدیث انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، والبخاری من حدیث ابی ہریرہ، اور امام بخاری نے ابو ہریرہ سے روایت کی۔ یعنی اب دیکھیں پہلے طبقہ میں 2 ہو گئے ہیں راوی، حضرت انس بھی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو یہ حدیث پاک ہے، یہ بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ورواہ عن انس، اب پہلے یعنی جو بخاری و مسلم دونوں میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، حضرت انس سے پھر روایت کر رہے ہیں قتادہ و عبد العزیز بن سہیل۔ اب دیکھیں 2 روایت کر رہے ہیں حضرت انس سے، ورواہ عن قتادہ شعبہ و سعید، اور قتادہ سے بھی شعبہ اور سعید روایت کر رہے ہیں۔ ورواہ عن عبد العزیز، اور عبد العزیز سے اسماعیل بن علیہ انہوں نے روایت کیا ہے، وعبد الوارث، ورواہ عن کل جماعت۔ تو اس طرح ہر طبقہ میں اس کو کم از کم روایت کرنے والے 2 ہیں۔ تو اس کی مشہور تصانیف، لم یصنف العلماء مصنفات خاصہ للحدیث العزیز، حدیث عزیز کے لیے کوئی خاص یعنی مستقل تصنیفات نہیں لکھی گئی۔ وظاہر ان ذلک لقلتہ ولعدم حصول فائدۃ مہمۃ من تلک المصنفہ، کہ ایسی مصنفات لکھنے کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے، اور اس کے کم ہونے کی وجہ سے بھی مستقل تصانیف نہیں لکھی۔ تو آج کا سبق تھا خبر عزیز کے بارے میں، اگلا سبق ہم پڑھیں گے خبر غریب کے بارے میں۔ تو اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔